ناظرین کرام، سامعین ذویل احترام، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ تعزیتی پروگرام تنظیم المکاتب کے دو ہونہار طالب علم چونکہ ہماری جانب سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، دار فانی سے دار بقا کی جانب ہجرت کر گئے ہیں، انہیں کی رحلت کی وجہ سے ہم اور آپ تعزیت پیش کرتے ہیں علماء کرام کی خدمت میں، اس لیے کہ علماء کرام کا ایک دوسرے سے گہرا ارتباط ہوتا ہے، اور یہ دونوں بچے علم دین حاصل کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو علی محمد صاحب مولانا جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب میں تدریس کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے، تو یقیناً اس سلسلے میں علماء کرام ہماری قوم کے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی خدمت میں تعزیت پیش کی جائے، اور علماء کرام کے بعد ہم حرف تعزیت کو پیش کریں گے جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب کے تمام اراکین کی خدمت میں، اس لیے کہ بانی تنظیم علامہ غلام عسکری صاحب مرحوم کا ہمارے اوپر یہ احسان رہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے قریے قریے اور شہر شہر، بستی بستی مکاتب کا سلسلہ قائم کیا، اور ہمارا تعلق ادارے سے اور جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب سے بحیثیت متعلم ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ پورا ادارہ ہمارے لیے معلم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب یہ معلم ہیں تو یقیناً ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے ادارے کے اوپر یا ہمارے جامعہ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو ہم اس مصیبت میں سوگوار رہیں اور حرف تعزیت کو پیش کریں۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ سورہ مبارکہ نساء کی 100ویں آیت کریمہ ہے، اس کا ایک جز تھا جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس میں بھی پروردگار عالم نے ان افراد کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، ان افراد کی اہمیت ہمیں سمجھائی ہے جو اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یقیناً علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، اور پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اگر اس راہ میں کسی انسان کو موت آ جائے گی تو اس کے اجر کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اور جب اجر کا ذمہ دار پروردگار عالم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پروردگار عالم کتنا اجر دے گا، اس لیے کہ ہم عمل کرتے ہیں اپنی محدود صلاحیت کے اعتبار سے، پروردگار عالم عطا کرتا ہے اپنی لامحدود قوت و طاقت کے اعتبار سے۔ ہمارے اوپر تنظیم المکاتب کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہمارے بچے درجہ اطفال سے لے کر درجہ پنجم تک علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی بھی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ من تعلمت منہ حرفا صرت لہ عبدا، جس سے تم نے ایک حرف کی تعلیم حاصل کی وہ تمہارے لیے اتنا محترم اور اتنا مکرم بن جاتا ہے کہ گویا کہ تم اس کے لیے غلام بن گئے ہو، تم اس کے عبد بن گئے ہو۔ علم دین حاصل کرنے والوں کا بڑا مرتبہ ہے پروردگار عالم کے نزدیک۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ
اپنی کتاب منیت المرید میں پیغمبر اکرم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے، من احب ان ينظر الى عتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسے چہروں کی طرف نگاہ کرے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، جو آتش جہنم سے آزاد ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرنے والوں کے چہروں کو دیکھ لے۔ جن بچوں کا انتقال ہوا یقیناً وہ علم دین حاصل کر رہے تھے۔ اسی کے پیش نظر میں نے یہ حدیث آپ کے گوش گزار کی کہ رسول فرماتے ہیں کہ ایسے بچے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، وہ افراد جو متعلم بنے ہوئے ہیں، وہ آتش جہنم سے آزاد ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، فوالذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب العالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادۃ سنہ، کوئی ایسا طالب علم نہیں ہے جو اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے قدم باہر نکالتا ہے اور عالم کے دروازے تک جانا چاہتا ہے۔ تو اگر مقصد علم دین حاصل کرنا ہے اور انسان اپنے گھر سے نکل رہا ہے، تو چاہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو یا علم دین حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا ہو، پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ ایسے متعلم کو جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکال رہا ہے، وہ اجر دیتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایریا بک کر دیتا ہے۔ پھر حدیث آگے بڑھی، وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، علم دین حاصل کرنے والا دنیا کو یہ لگتا ہے کہ یہ زمین پر چل رہا ہے، جیسے ہم اور آپ چلتے ہیں ویسے چلتا ہے، لیکن نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب علم دین حاصل کرنے والا زمین پر قدم زنی کرتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف بھی متوجہ کر رہی ہے کہ جو علم دین حاصل کرے گا وہ یقیناً با اخلاق ہوگا، وہ یقیناً با کردار ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے روایتوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہو، متکبر ہو، گھمنڈی ہو، زمین پر اکڑ کر چلے تو مرنے کے بعد زمین اسے فشار کرتی ہے، مگر اس حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں جب علم حاصل کرنے کے لیے زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ گھمنڈی نہیں ہوتا، وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ با اخلاق ہوتا ہے، اور اسی لیے حکماء نے بھی یہ بات کہی ہے اور معصومین کی روایتوں سے بھی اس بات کی تقویت ملتی ہے کہ یقیناً جن درختوں کی شاخوں میں پھل لگے ہوتے ہیں ان درختوں کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوا کرتی ہیں، اور جن درختوں کی شاخوں میں پھل نہیں لگے رہتے ان درختوں کی ٹہنیاں جھکی ہوئی نہیں ہوا کرتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ثمر ہوتا ہے، جس کے پاس واقعاً علم ہوتا ہے، وہ با اخلاق ہوتا ہے، وہ بد اخلاق نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور علم دین حاصل کرنے والا جب علم دین حاصل کرتا ہے تو ملائکہ ایسے شخص کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یہ آتش جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم علم دین حاصل کرنے والوں کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی عظمت سے باخبر ہو جائیں۔ اتنی عظمت ہے ان کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر موت آئی تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اجر عطا کریں گے۔ بہت بڑا سانحہ ہے قوم کے لیے کہ 2 طالب علم آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اترولیا کے قریب ان کی گاڑی ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا جانے کی وجہ سے دونوں بچے جاں بحق ہو گئے۔ ہم ان کے ماں باپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تسلیت کے لیے میرے پاس اس وقت کوئی جملہ نہیں ہے، مگر ہاں، ہر غم کا مداوا کربلا والوں کا غم ہے، ہر زخم پر مرہم رکھنے کے لیے کربلا والوں کا غم ہمارے پاس ہوتا ہے۔
ہم ماں باپ کی خدمت میں بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا جب انتقال ہوا تو ہندوستان میں جتنے طالب علم تھے سب اشک فشانی کر رہے تھے۔ ایران میں، نجف میں، شام میں جتنے طلاب مولانا علی محمد محمدی سے واقف تھے سب گریہ کر رہے تھے۔ جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، ہندوستان سے لے کر ایران، ایران سے لے کر عراق اور شام تک میں علی محمد محمدی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد ہوئی۔ احباب رو رہے ہیں، گریہ کناں ہیں، اشک فشانی کر رہے ہیں، مگر ذرا سوچیں کہ ایک آپ کا لال ہے جس کے اوپر سب گریہ کر رہے ہیں۔ کربلا میں ایک سیدہ کا لال تھا کہ جب وہ گھوڑے سے گرا ہے زمین پر تو پھر ایسے موقع پر کوئی سہارا دینے والا موجود نہیں تھا۔ مقاتل کے جملے ہیں کہ بس جیسے ہی حسین زمین پر گرے شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا، کوئی نہیں تھا جو امام کی طرف سے کوئی ایسے کلمات ادا کرتا کہ جس کے بعد امام کی حمایت ہوتی۔ ہاں، ملتا ہے کہ ایک بہن تھی جو ایک بلندی سے کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شمر کا خنجر میرے بھائی کے اوپر چل رہا ہے تو فوراً آواز دی، اے پسر سعد، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ سیدہ کا لال تھا، شمر کا خنجر چلا، نہ پسر سعد نے رحم کیا نہ شمر نے رحم کیا، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ ادھر زینب خیمے کے اندر آ گئیں، اور خیمے کے اندر آنے کے بعد یقیناً جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تعزیت پیش کی جاتی ہے، مگر ہائے رے زینب کی غربت، ہائے رے سید سجاد کی غربت کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو کوئی تعزیت دینے والا نہ تھا۔ زینب موجود تھیں، سید سجاد موجود تھے۔ ان لوگوں نے اگر گریہ بھی کرنا چاہا ہوگا تو کیسے گریہ کرتے؟ ارے اشقیاء آئے، خیموں میں آگ لگا دی، زینب کے سر سے ردائیں چھین لی گئیں، ام کلثوم کے سر سے ردا چھین لی گئی، بیویاں خیمے سے باہر نکل آئیں۔ ایک بچی موجود تھی، اپنے بابا کے اوپر گریہ کر سکتی تھی مگر اس بچی کو بھی رونے نہ دیا گیا۔ مقاتل کے یہ جملے ہیں، جب بھی سکینہ اپنے بابا کے اوپر گریہ کرنا چاہتی تھی سکینہ کے رخساروں پر شمر کا تازیانہ پڑتا تھا، سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے جاتے تھے، پشت پر تازیانہ لگایا جاتا تھا۔ ہائے رے کربلا کا غریب حسین کہ بعد شہادت کوئی نہ تھا جو سید سجاد کو دلاسا دیتا اور تعزیت پیش کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب